आइए मेरे साथ देखिए खुदावंद के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में से मरकस की मार्फत इंजीली बयान उसका 10वां बाब और उसकी आयत नंबर 17 से खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से तलावत करेंगे। मरकस की मार्फत इंजीली बयान उसका 10वां बाब उसकी आयत नंबर 17 से कलाम में यूँ लिखा है, और जब वो बाहर निकलकर राह में जा रहा था तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा, ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं? यसू ने उससे कहा, तू क्यों मुझे नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, खून न कर, जिना न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, फरेब देकर नुकसान न कर, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उसने उससे कहा, ए उस्ताद, मैंने लड़कपन से इन सब बातों पर अमल किया है। यसू ने उस पर नजर की और उसे उस पर प्यार आया और उससे कहा कि एक बात की तुझ में कमी है, जा जो कुछ तेरा है बेच कर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया क्योंकि बड़ा मालदार था। आमीन। एक वाकया जो कलाम मुक़द्दस में से हमने पढ़ा, ये बड़ा आम और मशहूर वाकया है कि एक मालदार शख्स खुदावंद यीशु मसीह के पास आया है और कलाम में लिखा है कि वो दौड़ता हुआ आया और खुदावंद के आगे उसने घुटने टेक दिए। खुदावंद के आगे घुटने टेकने का मतलब उसको पता है कि ये एक आम हस्ती नहीं है, ये कोई आम पर्सनैलिटी नहीं है, ये कोई खास पर्सनैलिटी है जिसके सामने वो घुटने टेक कर उससे ये पूछ रहा है और उससे दरख्वास्त की कि ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। ये दौर जिसमें हम रह रहे हैं, इस दौर में कोरोना की वजह से आज लोग परेशान हैं, खौफजदा हैं कि जर्म्स लगने से हमारी डेथ हो सकती है। ये सच है, ये झूठ नहीं है। और ये कहता है कि मैं क्या करूं इस दौर में जिसमें हम रह रहे हैं। इस दौर में क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स दुनिया में एक बड़ी तादाद में लोग हैं। इन दोनों का अकीदा ये है कि अदालत होगी, आखिरत होगी और उसमें हिसाब किताब होगा। उसमें लोग हमेशा की ज़िंदगी के लिए अलग किए जाएंगे और उसमें लोग मौत के लिए, हलाकत के लिए अलग किए जाएंगे, सज़ा के लिए। इस शख्स की ज़िंदगी में ये खलिश है, इस शख्स की ज़िंदगी के अंदर ये खला है, ये ख्वाहिश है कि मैं हमेशा की ज़िंदगी पाऊँ। क्रिश्चियंस और मुस्लिम ये जानते हैं कि अदालत होगी, लेकिन तो भी वो अपनी ज़िंदगी उस तौर से नहीं गुजार रहे। ना क्रिश्चियंस ना मुस्लिम्स अपने अकीदे के मुताबिक, उनको पता है कि हमारी अदालत होगी, उनके अकीदे के मुताबिक जो वो कहते हैं, लेकिन तो भी वो उस तरह से ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। और क्रिश्चियंस भी जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, उस तरह से ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। लेकिन दोनों को पता है कि अदालत होगी और आखिरत में क्या होगा कि हमेशा की ज़िंदगी के लिए लोग अलग होंगे और मौत के लिए अलग होंगे। ये शख्स भी जानता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, इसके करने के बावजूद उसके दिल के अंदर तसल्ली नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो कुछ वो कर रहा है, खुदावंद ने उससे कहा कि तू हुक्मों पर अमल कर। वो खुदावंद से पूछता है कि मैं क्या करूं। इतना कुछ करने के बाद भी उसके दिल के अंदर ये खला मौजूद है। खुदावंद ने जो उसको बातें बताई, चोरी ना कर, खून ना कर, जुल्म ना कर, झूठी गवाही ना दे, फरेब ना दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उसने कहा मैंने तो बचपन से ये काम किए हैं। कोई शख्स बचपन से इन बातों की प्रैक्टिस के अंदर हो सकता है, लेकिन ये बातें करने के बावजूद उस शख्स की ज़िंदगी के अंदर तसल्ली, इत्मीनान और यकीन दहानी नहीं है कि वो हमेशा की ज़िंदगी के अंदर जाएगा। आज दुनिया का बड़ा हिस्सा ये कर रहा है, लेकिन तो भी अपने अंदर तसल्ली नहीं रखता। गैर यकीनी की हालत में है, बेयकीनी की हालत में है वो कि वो हमेशा की ज़िंदगी के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा। और वो ये पूछता है कि मैं क्या करूं। खुदावंद ने उसको जो लिस्ट बताई और उस लिस्ट को बताने के बाद कहता है कि खुदावंद मैंने तो ये बचपन से किया है। आज दुनिया वो कुछ कर रही है जो कुछ कलाम के अंदर भी नहीं है। कलाम के अंदर नहीं कहा गया
وہ کچھ بھی کر رہی ہے لیکن تو بھی اپنے اندر تسلی نہیں رکھتی. لوگ اچھے کام کر رہے ہیں, ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں, اور این جی اوز بن چکی ہیں, ہیومن رائٹس کے اوپر فائٹ کی جاتی ہے, لیکن تو بھی ان کے اندر تسلی نہیں ہے. ان کو اسی زمین کے تعلق سے پتہ ہے کہ ہم اسی زمین کے تعلق سے زندگی کی بات کرتے ہیں, لیکن ہمیشہ کی زندگی کی بات ان کے پاس نہیں ہے. اس زمین پر جو زندگی ہے اس کے لیے وہ بات کرتے ہیں. اور انسان اپنے نیک کاموں سے, اچھے کاموں سے, چرچ کی ایکٹیویٹی سے, دعا کرنے سے, کلام پڑھنے سے تو بھی اپنے اندر تسلی نہیں رکھتا کہ وہ ہمیشہ کی زندگی کے اندر. لیکن افسوس کی حالت یہ ہے تو بھی ہم انہی باتوں کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. جب ہم خدا کے سامنے جاتے ہیں اس محصول لینے اور فریسی کی معرفت, تو ہم کہتے ہیں خداوند دیکھ میں روزے بھی رکھنا, خداوند میں دعیہ بھی دینا, خداوند میں دعا بھی کرنا, لیکن میں اس محصول لینے کی طرح نہیں ہوں. ہم اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے کمپیئر کرتے ہیں کہ میں ان کی طرح کام نہیں کرتا, میں بہتر ہوں. ہم اسکیل یوز کرتے ہیں چیزوں کو ناپنے کے لیے, ترازو یوز کرتے ہیں, گھر بنانے کے لیے ساہول یوز کیا جاتا ہے. ایک آلہ ہوتا ہے مستریوں کے پاس, وہ دھاگے کے ساتھ بندھا ہوتا ہے, دیوار کے ساتھ لٹکاتے ہیں, دیکھتے ہیں دیوار سیدھی ہے کہ, وہ اس کے ساتھ کرتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے, میجرمنٹ کے لیے, ٹھیک ہے, ناپنے کے لیے کہ یہ دیوار سیدھی ہے کہ نہیں. اگر ایک ٹیڑھی میڑھی لکڑی کے ساتھ دیوار کو دیکھا جائے تو کیا دیوار سیدھی معلوم ہوگی اس طرح سے؟ نہیں. اسی طرح سے میں اور آپ, ہم سب انسان یہ کرتے ہیں کہ ہم انسانوں کے ساتھ خود کو کمپیئر کر کے خود کو بہتر سمجھتے ہیں. لیکن اگر ہم یسوع مسیح کے ساتھ اپنا کمپیئر کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کہاں کہاں اپنی زندگی کے اندر کمزوری کی حالت میں ہیں, کہاں کہاں ہماری زندگی کے اندر مسٹیک ہے, کہاں کہاں ہماری زندگی کے اندر گناہ ہے. یسوع کے سامنے اگر ہم جا کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, ہم کتنی محبت کرتے ہیں, کس غرض سے کرتے ہیں. اگر محبت بھی کریں تو غرض سے کرتے ہیں, مطلب سے کرتے ہیں. لیکن یسوع بے لوث کرتا ہے. وہ لوگ جو یسوع کو مار رہے ہیں, یسوع ان سے محبت کر رہا ہے اور اپنی جان بھی انہیں لوگوں کے لیے دے رہا ہے. ہم نہیں دے سکتے. ہم کہنے لیں ساڑھے نہ کڑی چنگی کی سو اسی یہ نہ کریے. ہم اسی سے محبت کرتے ہیں جو ہمارے لیے اچھے خیالات رکھتا ہے, جو ہم سے اچھا کرے ہم اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں, جو نہ کرے لے سانو کڑی ایڈی آخر آئی ہے, سانو کڑی مصیبت پئی ہے. ساڈا تے ساری زندگی نے جینا حرام کیتا سی, ساری ساری زندگی تے نے سانو نقصان پہنچایا, ہن ساڈے لے ہن اسی کیوں کریے تھا. ہاں, لیکن یسوع کے سامنے جا کر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہماری محبت کیسی ہے. سو ہمیں کمپیئر کرنا چاہیے اپنے آپ کو کرائسٹ کے ساتھ. یہ درست آلہ ہے, یہ درست ہمارا معیار ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم خداوند کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھیں, کیونکہ ہم نے چلنا تو خداوند کے نقش قدم پر ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم مسیح کی مانند نہیں ہیں تو بیکار ہے, سب کچھ بیکار ہے. ساری زندگی انسان جو مرضی کر لے سب کچھ بیکار, کیونکہ مسیح کی مانند نہیں. پالوس کہتا ہے میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند ہوں. تو مسیح کی مانند نہیں تو سب کچھ بیکار. کلام میں لکھا ہے انسان ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کو گوا دے تو کیا حاصل ہے اس کا؟ ساری دنیا کی دولت ایک شخص کو مل جائے اور اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی نہ ہو, کرائسٹ نہ ہو. یہ سنو کہ ہمیشہ کی زندگی میں ہوں. تو اگر مسیح اس کے پاس نہیں تو سب کچھ بیکار ہے. تو یہ شخص جو ہے بچپن سے بڑے اچھے اچھے کام کر رہا ہے. یقیناً یہ بچپن سے اگر کر رہا ہے تو اس کے ماں باپ نے اس کو تعلیم دی ہے, ایسے خود سے نہیں ہے چل پڑا اچھی راہ پر. اچھی بات ہے ماں باپ کا حکم ماننا. یہ کہتا ہے میں نے ماں باپ کا بھی حکم ماننا ہے. فرما بردار بچہ ہے, اچھا بچہ ہے, ہاں, کہ ماں باپ کی باتیں مانتا ہے, کسی کو فریب نہیں دیتا, نقصان نہیں دیتا, دوسروں کا بھلا سوچتا ہے. سب کچھ ہے اس شخص کی زندگی کے اندر, لیکن تو بھی اپنے اندر خالی پن ہے. وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں. اس کو یہ احساس ہے کہ کچھ کرنے سے ہمیشہ کی زندگی کے اندر داخل ہوں گا. مسیح نے کہا اچھا تو صحیح جگہ تے پہنچیا ہے, جا پھر اپنا مال غریباں نو دے دے تے میرے پیچھے آ جا. سوال تو اس کا درست ہے, اور مسیح نے بھی اس کو درست راہ دکھائی کہ وہ چیز, وہ رکاوٹ تیری زندگی کے اندر جس کے سبب سے تو ہمیشہ کی زندگی کے اندر داخل نہیں ہو پا رہا,
وہ یہ ہے کہ تو دنیا کو بھی ساتھ رکھنا چاہتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کو بھی پانا چاہتا ہے۔ مال و دولت جو وہ دنیا داری ہے، دولت کے ساتھ اس کی محبت ہے، دولت کے ساتھ اس کو عشق ہے، دولت ہی اس کا سب کچھ ہے، دولت اس کا خدا بھی ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ جس دولت کے پیچھے میں چل رہا ہوں وہ میرا مالک ہے، وہ میرا حق ہے، میں اس کا غلام ہوں۔ دولت کو وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے مسیح کو چھوڑ دیا، جب مسیح نے اس کو کہا میرے پیچھے آیا، وہ مسیح کو چھڑ کے دولت کے پیچھے چل پیا۔ یہ مطلب کہ مسیح نال بھی زیادہ وہ اپنی دولت دا غلام سی۔ سوال اس کا ٹھیک ہے، مسیح نے اس کو راہ دکھائی، میرے پیچھے آ۔ کوئی شخص جب تک مسیح کے پیچھے نہ آئے، اپنا سب کچھ مسیح کے لیے قربان نہ کرے، دیکھیں مسیح نے جو نجات دی ہمیں وہ فری ہے، لیکن مسیح کے پیچھے آنا اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، رشتہ داروں کی، بیوی بچوں کی، حتیٰ کہ اپنی جان کی بھی۔ اگر نہیں دیں گے تو فارغ ہے۔ وہ قربانی جو مسیح نے دی، ایک گفٹ بھائی صاحب مجھے دیں اور میں اس کو لے لوں، اور اس کے بعد بھائی صاحب مجھے کہیں کہ جی آپ یہ باتیں کریں اور میں نہ مانوں، تو بھائی صاحب آپ کو کیسا لگے گا؟ اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ آپ نے مجھے ایک فری گفٹ دیا ہے، میں نے اس کے لیے کوئی محنت نہیں کی، آپ نے اپنی محبت سے مجھے دیا وہ گفٹ، میں نے ڈیمانڈ بھی نہیں کی اور آپ نے اپنی محبت سے مجھے دیا، لیکن اس کے بدلے میں آپ یہ چاہیں گے کہ میں اپنی محبت کا اظہار آپ سے کروں۔ تو اگر میں اپنی محبت کا اظہار آپ سے نہ کروں تو پھر آپ نے وہ جو گفٹ دیا ہے مجھے، آپ کی نظر میں میرے لیے عزت نہیں ہوگی۔ وہ شخص جس کے لیے خدا نے اپنا بیٹا دے دیا، اب وہ اپنی محبت کا اظہار خدا کے ساتھ نہ کرے تو کیا وہ خدا کی نظر میں عزت پائے گا؟ نہیں۔ یسوع نے کہا جو میری خدمت کرتا میرا باپ اس کی عزت کرے گا، تو جدی عزت باپ کرے پھر وہ دی ساری دنیا عزت کرتی۔ ایسا ہی سوال ایک اور طبقہ تھا جنہوں نے مسیح سے پوچھا کہ ہم کیا کریں کہ خدا کا کام انجام دیں۔ لوگوں کی زندگی کے اندر یہ ہے کہ ہم کچھ کریں تو خدا کا کام ہوگا۔ وہ چرچ میں پنکھے لگوا دیتے ہیں، چرچ بنوا دیتے ہیں، کارپٹ بچھوا دیتے ہیں، پادری نو چندہ دے دیندے نے، دیگاں دے دیندے نے، ہاں غریباں نو کھانا کھوا دیندے نے، چلو جنہاں دیاں فیساں نہیں انہوں نے فیساں دوا۔ ان کے دل میں ہے کہ ہم خدا کے لیے کچھ کریں۔ خدا کے لیے کچھ کرنا یہ ہے، یسوع نے کہا ہے کہ جس کو خدا نے بھیجا اس کے اوپر ایمان لا۔ ایمان لانا کیا ہے؟ اپنے گناہوں کو پہچاننا اور اس بات کی ضرورت کا احساس ہونا کہ مجھے نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی شخص اس بات کے لیے تیار نہیں کہ میں گناہ گار ہوں۔ اپنے آپ سے میں شاید ساری عمر کے اندر میں بڑا گناہ گار ہوں، ویسے خدا بڑی سنتا ہے تو میں بڑا گناہ گار ہوں۔ اپنی زبان سے میں کہتا رہوں گا ساری عمر کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، تو اگر پادری شہزاد صاحب مینوں کہہ دیں تو میں لے کے نہ سر نو پی جاگا، ہیں کہہ دیں تو مینوں گناہ گار کہن ڈیا، میں کی کیتا ہے؟ میں تیری کہڑی مجھ کھول لئی ہے؟ میں تیرا کہڑا قرض دینا ہے؟ میں ساری عمر کسی نے نہ چنگی کیتی نہ میں مندی کیتی۔ ساڈا مسئلہ ہے نہ اسی چنگی کرنے تے نہ اسی مندی، تو چلو ٹھیک ہے نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اسی چنگی بھی نہیں کرتے۔ چنگی تو کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو نیکی کرنا جانتا اور نہیں کرتا تو یہ اس کے لیے گناہ ہے، تو گناہ تو اسی کرن ڈے ہیں، تو پھر بھی نہیں اسی منن ڈے اسی گناہ گار ہیں۔ ہم گناہ کر کے بھی نہیں مانتے کہ ہم گناہ گار ہیں۔ انسان کا اس زمین کے اوپر سب سے بیسک مسئلہ ہی گناہ ہے۔ انسان کے لیے اس گناہ کے عقیدے کو شیطان نے بگاڑ دیا ہے۔ وہ کہتا کوئی گناہ گار نہیں ہے، سب اچھے نے۔ اس گناہ کے عقیدے کو بگاڑ دیا اس نے۔ آسمان میں پہلا گناہ بھی خود کیا اور زمین پر آ کر اس نے گناہ کے عقیدے کو بھی بگاڑ دیا، ٹھیک ہے۔ لوگ کہتے ہیں بچے معصوم پیدا ہوندے نے، نبی بھی معصوم پیدا ہوندے نے۔ نو، سیب کا بیج جو ہے، اچھا سیب اگر ہم کھائیں اس کا ٹیسٹ اچھا ہو تو اس کا بیج بعد میں بچ جائے گا۔ اگر ہم زمین میں بو دیں تو کیا ویسا ٹیسٹ والا پھل نہیں اگے گا؟ ویسا ہی اگے گا۔ مجھے یاد ہے ایک واقعہ امریکہ کا، ایک بڑا پڑھا لکھا انسان تھا، لیکچرار تھا۔ اس نے یونیورسٹی میں جو ہے نا بڑی دیر لیکچر دیا، 2-2.5 گھنٹے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یسوع کوئی نہیں ہے گا، یسوع کوئی زندہ نہیں ہویا، ایویں کہانیاں بنیاں نے۔ اور 2-2.5 گھنٹے اس نے لیکچر دینے کے بعد یہ پوچھا، ہاں جی کوئی ہے جڑا اے دس سکے کہ میں صحیح کیا غلط کیا؟ انہیں سوال لئی
क्या कोई अगर किसी का हाथ कोई पूछना चाहता है तो अपना हाथ खड़ा करे। पीछे एक शख्स बैठा हुआ, उसने हाथ खड़ा किया और अपने बैग से एक सेब निकाला। उस लेक्चरार ने, उस प्रोफेसर ने उसको स्टेज पर आने की दावत दी। वो बैग में से सेब निकाल कर खाता हुआ जो है ना स्टेज पर चला गया। खाते खाते जब उसने वो पूरा सेब जब तक खा ना लिया, उसने प्रोफेसर साहब से पूछा, प्रोफेसर साहब तुसी 2-2.5 घंटे बड़ा अच्छा लेक्चर दिता है, तुसी ये साबित करने की कोशिश की यसू कोई नहीं है, एक कहानी है, एक वाकया नहीं है, एक ख्यालात दी एक स्टोरी है जिहड़ी इंसानां ने घड़ी है, तो यसू मुर्दियां चों भी जिंदा नहीं होया। तुसी अपने इलम नाल साबित करने की कोशिश की। चलो अपने तौर तो तुसी अच्छा कीता, लेकिन मैं एक तुहाडे तो सवाल पूछना। मैं जदों उठिया, मैं उथों चलदा आया, मैं एक सेब खांदा आया और मैं तुहाडे तो एक गल पूछना चाहना, ए सेब मैं जिहड़ा खादा सी, ए खट्टा सी, मिठा सी, फिक्का सी, की सी? एदा टेस्ट की सी? उन्हें क्या बेटा ए सेब तो मैं नहीं खादा तो तू दस। उन्हें क्या प्रोफेसर साहब तुसी बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिता है। मैं सेब खादा, मैनू ए पता है ए मिठा है, ए फिक्का है, ए की है। चूंकि तुसी सेब नहीं खादा इसलिए तुहानू पता ही नहीं है। मैं यसू अपनी जिंदगी च कबूल करके टेस्ट लिता है कि उन्हें मेरे गुनाह माफ किए ने। मैनू पता है कि यसू मुर्दियां चो जी उठा है। मैनू पता है कि यसू हकीकी खुदा दा बेटा है। मैनू पता है कि यसू मुजस्सम कलाम है। मैनू पता है कि यसू जमीन ते आया, उन्हें मार खादी, कोड़े खादे, उहदे सिर ते कंडियां दा ताज पवाया गया, क्योंकि मैं उन्हें टेस्ट किया है। चूंकि तुसी उन्हें टेस्ट नहीं किया होया, इसलिए तुहानू नहीं पता कि यसू कौन है। तुहानू नहीं पता, क्योंकि जिस शख्स को यसू नाल पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। आज भाई जी मेरी तुहाडे नाल पर्सनल मुलाकात हुई है, इस तो पहले तो तुसी मैनू नहीं सुझाते। मैं भी शायद कदी जिक्र होंदा तो उस जिक्र नाल मेरा गायबाना तारुफ होना सी। अज मसीहियां दा ताल्लुक एक गायबाना है मसीह दे नाल। वो यह जानते हैं कि हाँ यसू है वे, यसू नाल शख्सी मुलाकात उन्हां दी कोई नहीं। उस प्रोफेसर हाँ जी उठिया सी, ए उन्हां दा एक गायबाना तारुफ है कि यसू एक गायबाना एक निजात दहिंदा है, लेकिन जाती तौर पर नहीं जानते। जिस तरह अज मैं तुसी एक दूसरे नू फेस टू फेस देख रहे हैं, उन्होंने एहसास नहीं कि असी गुनाहगार हाँ। उन्होंने यह अंदाजा नहीं है कि गुनाहां तो आज़ादी लई सानू कितनी ज्यादा यसू की जरूरत है। यसू ही सानू गुनाहां तो निजात दे सकता है। उन्होंने अंदर इस चीज़ का बोझ सिर्फ उस वक्त आता है जो उन्होंने किसी चीज़ की जरूरत होंगी, फिर उन्होंने एहसास होता है कि मैं गुनाहगार हाँ, खुदा मेरी शायद नहीं सुनेगा, मैनू किसी शख्स की जरूरत है जिहड़ा मेरे लिए दुआ करे। वो पादरियां कोल जाते हैं, उदों उन्होंने एहसास होता है, लेकिन अपनी रोज़मर्रा जिंदगी दे विच उन्होंने एहसास नहीं होता कि असी गुनाहगार हाँ। वो रूटीन दे विच चलते रहते हैं, दुआवां करते हैं। उस प्रोफेसर की तरह अपनी लाइफ तो वो खाली ने, यसू नाल उन्हां दा कोई ताल्लुक नहीं, गायबाना तारुफ है। जिस तरह उस प्रोफेसर नूं यसू दे बारे इलम सी, यसू नाल ताल्लुक कोई नहीं सी, यसू दे बारे पता सी, लेकिन यसू नाल मुलाकात नहीं सी। अज मसीहियां दी इहो ही हालत है, मसीहियां दी इहो ही हालत है। अगर साडी जिंदगी इस स्टेज ते वे तो सानू जरूरत है कि असी यसू नाल शख्सी मुलाकात करिए, असी यसू नाल मुलाकात करिए। पादरी साहब साडे दरम्यान मौजूद ने। अज तो 20-22 साल पहले लाइना ते इन्हां दी मसीह नाल मुलाकात हुई, शख्सी इनकाउंटर सी। मेरी खुद खुदावंद नाल मुलाकात हुई जदों मैं खुदावंद दा कलाम सुनिया। जिन्नी देर असी खुदा दे कलाम नूं सुन के साडे अंदर एहसास पैदा नहीं होंदा कि असी गुनाहगार हां और सानू यसू दी जरूरत है, इस जमीन ते साडे दिन मुकर्रर ने, असी जाना ही जाना है। बीमारी नाल जाइए, एक्सीडेंट नाल जाइए, तबाही मौत मार जाइए, सुत्ते सो जाइए, असी जाना ही जाना है। लेकिन क्या असी हमेशा जिंदगी पावांगे? क्या असी कित्थे जावांगे? जिन्नी देर मसीह नाल साडी मुलाकात नहीं, साडे अंदर तसल्ली और इत्मीनान नहीं। अगर इस तसल्ली और इत्मीनान साडे अंदर नहीं, अज मौका है असी खुदावंद तो तसल्ली और इत्मीनान हासिल कर सकते हैं। मेरे अंदर यह तसल्ली और इत्मीनान है कि इस जमीन को छड्डण तो बाद मैं कित्थे जावांगा। मैं खुश हाँ इस गल लई कि किहड़ा वेला होवे मैं इस जमीन को छड्डां और अपने खुदावंद कोल चला जावां। मैं एक्साइटेड हाँ इस गल लई। मैं अपनी मां लई एक दफ़ा मेरे कोल मेरी मां बैठी सी तो मैं उहदे लई खुश सां। मेरी मां कल दी जांदी अज चली जावे, मैनूं पता ने खुदावंद कोल जाना, क्योंकि मेरे अंदर तसल्ली है। वो तसल्ली कोई इंसान नहीं देंदा, वो तसल्ली कोई पादरी नहीं देंदा, वो तसल्ली कोई रसूल नबी कोई पैगंबर नहीं देंदा, वो तसल्ली खुदावंद दा कलाम देंदा है। आमीन।
اور وہ تسلی اور اطمینان جنی دیر ساڈے اندر نہیں اسی خالی ہیں اس شخص کی طرح جنہیں کیا میں کی کراں تے کرنا کی ہے مسیح نو اپنی زندگی چے قبول کرنا. آؤ اسی اپنے سراں چکائیے اور دعا منگیے اور اس نجات دہندہ دا ایکسپیرینس کریے. ہاللویہ، پریز جیسس، ہاللویہ. موقع ہے ہم اپنی زندگیاں خداوند کے حضور میں پیش کر سکتے ہیں. وہ امیر شخص خداوند کو چھوڑ کر چلا گیا، لیکن ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم مسیح کے پیچھے چلیں. متی رسول کی طرح وہ محصول کی چوکی پر بیٹھا ہوا تھا. یسوع نے کہا میرے پیچھے ہو لے، اور وہ اپنی چوکی کو وہیں چھوڑ کر اپنے بزنس کو چھوڑ کر مسیح کے پیچھے ہو لیا، اور اس کی زندگی کے اندر بڑے جلالی کام ہوئے. ہم مسیح کی بدولت ہر روز نئے جلالی کاموں کا تجربہ کر سکتے ہیں اگر آج ہم اپنی زندگیاں مسیح کو دے دیں. ہاللویہ. ہر روز نئے تجربات. مسیح نے رسولوں کی زندگی کے اندر ہر روز نئے کام کیے. کبھی وہ 5 روٹی اور 2 مچھلیوں کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کبھی وہ اندھوں کو آنکھیں پاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کبھی وہ لنگڑوں کو چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کبھی وہ مردوں کو زندہ ہوا دیکھ رہے ہیں. لیکن ایک روز انہوں نے مسیح کو مردوں میں سے زندہ ہوتے ہوئے دیکھا. ہاللویہ. اور مسیح سے ان کی ملاقات ہوئی. ہر روز مسیح کے ساتھ چلنے والوں کی زندگی کے اندر مسیح اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. ہاللویہ. آئیے ہم دعا مانگے. خدا میرے آسمانی باپ، میں اپنے عزیزوں کے ساتھ تیرے حضور میں موجود ہوں. خدا تیرے بندہ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ خدا ہم اپنی زندگیاں تیرے حضور میں پیش کرتے ہیں. ہم اپنا دل تیرے حضور میں انڈیل دیتے ہیں. ہم اپنا دل تیرے حضور میں خالی کر دیتے ہیں اور تیری منت کرتے ہیں دنیا کی خواہشوں کو، دنیا کے منصوبوں کو، دنیا کے خداوند عادات کو ہماری زندگی کے اندر سے نکال دے، خواہشات کو ہماری زندگی سے نکال دے. ہم اپنی زندگی میں تجھے دعوت دیتے ہیں. خدا تجھے چاہتے ہیں. تیرے بغیر اس دنیا کے اندر ایک بھاری نا امیدی ہے. سب کچھ کرنے کے باوجود بھی خالی پن ہے. تیری منت کرتے ہیں آ ہماری زندگیوں کو کنٹرول کر. ہم تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں. ہمیں گناہوں سے رہائی دے، ہمیں گناہوں سے دھو کر پاک اور صاف کر دے، کیونکہ تو نے کہا تھا کہ میں تمہیں برف سے زیادہ سفید کر دوں گا. خداوند جب تو دھو دیتا ہے تو خداوند کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. گناہ کے احساس بھی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے. ایک دلیری مل جاتی ہے کہ ہمارے گناہ دھل چکے ہیں. خداوند دلیری بخش دے، ہمیں تیرے پاس آنے کی دلیری ہو. اور جب ہم اس زمین کو چھوڑیں تو خداوند ہم تیری بادشاہی میں تیرے حضور میں داخل ہوں. خداوند تیری منت کرتا ہوں اپنے عزیزوں کے لیے، ان کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں. آج جب انہوں نے شکر گزاری کی ہے تو خداوند یہ شکر گزاری تیرے حضور میں مقبول قربانی ہو. خداوند ان کی زندگیوں کو لے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر. تیرا ہاتھ قدرت کے ساتھ ان کی زندگی کے اندر کام کرے، اور ہر روز تو اپنے آپ کو ان پر ظاہر کر، تجھ سے ملاقات کریں، تیرا دیدار حاصل کرے. خداوند ہر روز تو ان کی زندگی کے اندر ایک نیا کام کر. تیری منت کرتا ہوں اپنی شخصی زندگیوں کے اندر گواہی رکھیں. باپ خداوند تیری منت کرتے ہیں، تو نے آج جو برکت بخشی اس کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں. سب باتوں میں تیرے نام کو جلال ملے. خداوند تیرے لوگ صحت اور تندرستی کے اندر زندگی گزارے.